بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں احتجاج کے لیے کور دیں اور ہماری مدد کریں۔ کیا سپریم کورٹ عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے اس پر کوئی ان کو پازیٹیو رسپانس دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب کچھ سرکاری افسران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ اور سینٹ کی ایک کمیٹی نے بھی بلا لیا ہے کچھ سرکاری افسران کو، کل 31 مئی کو اپنے اجلاس میں بلا لیا ہے۔ تو کیا جو سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے وہ کسی سرکاری افسر کو بلا کے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہے؟ اور جیسا کہ پرویز لائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو موقع پہ سزائیں بھی دیں گے تو سزا دے سکتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو کیا اگر وہ واپس آنا چاہیں تو کیا ان کے جو استعفے ہیں ان کو اسپیکر صاحب منسوخ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ ان سب معاملات پہ بات کرنی ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ آج طویل عرصے کے بعد ایک ایسے معاملے پہ وفاقی حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ہے جس پہ کافی عرصہ تک بات کرنا ہی بڑا مشکل تھا، اور وہ تھا معاملہ لاپتہ افراد کا، جو کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کے تمام صوبوں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اس میں وزیر مواصلات اسد محمود صاحب بھی ہیں، فیصل سبز واری صاحب بھی ہیں، آغا حسن بلوچ صاحب بھی ہیں، شازیہ مری صاحبہ بھی ہیں، اسرار ترین صاحب بھی ہیں، یعنی کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی اس کمیٹی میں موجود ہے۔ تو یہ کمیٹی جو ہے یہ اتنا اہم پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ قانونی معاملات ہیں، اس پہ گفتگو کے لیے ہم نے آج زحمت دیا جناب وسیم سجاد صاحب کو، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، سابق وزیر قانون ہیں، ملک کے معروف ماہر قانون ہیں، اور جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سابق وزیر اعظم ایسی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو سی سی پی او اور ڈی جی آپریشنز لاہور، پنڈی، آئی جی اسلام آباد، جس نے جو مجرم ہے، جس نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ایک ایک کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور چودھری پرویز لائی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ پولیس اور چیف سیکرٹری کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بچہ حکومت میں شامل ہوا، اور اس نے جو زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے، ان کے ٹرائل ہوں گے اور اسمبلی ٹرائل کرے گی۔ اسمبلی میں جو پریویلیج ایکٹ ہے ہمارا، اس کے تحت ان کو بلایا جائے گا باری باری، اور موقع کے اوپر 4 ماہ کی سزا ہوگی، اور یہ نوکری جیب میں ڈال کے فارغ ہو کے پھر وہاں سے نکلیں گے۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، پرویز لائی صاحب سابق چیف منسٹر ہیں، اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو کیا جو اسمبلی کی پریویلیج کمیٹی ہے وہ آئی جی یا چیف سیکرٹری کو 4 مہینے کی سزا دے سکتی ہے؟ موقع پہ اس کی نوکری جیب میں ڈال کے گھر بھیج سکتی ہے اس کو؟ جی جہاں تک میرا علم ہے جی، کم از کم فیڈرل لیول پہ، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی لیول پہ کوئی سزا دینے کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت قومی اسمبلی یا سینٹ سزا دے سکے۔ اور اب تو آئین میں بھی ایک تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 10A کے تحت کہ کسی کو باقاعدہ ٹرائل کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ ان کو یہ اختیار ضرور ہے کہ بلا کے پوچھ گچھ کریں، کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز اگر ہیں وہ حکومت کو ریکمینڈ کریں، لیکن ایک باقاعدہ سزا دینا، اگر کوئی نیا قانون پاس ہوا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے تو میرا خیال ہے شاید لا منسٹر صاحب اس پہ بہتر تبصرہ کر سکیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت اسمبلی یا سینٹ کسی کو پریولیجز کمیٹی کے ذریعے سزا دے سکے۔
جی وزیر قانون صاحب، کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے پاکستان میں؟ صحیح فرما رہے ہیں وسیم سجاد صاحب، پنجاب اسمبلی کے رول سچی بات ہے پریولیج کمیٹی کے میری نظر سے بھی نہیں گزرے، اگر مجھے معلوم ہوتا میں پہلے چیک کر کے آتا. لیکن دوسری بات جو سب سے ضروری ہے 10A آنے کے بعد اور پہلے آرٹیکل 4 ہونے کی صورت میں جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیو پروسیس آف لا ہے اور فیئر ٹرائل ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی خود مدعی اور منصف نہیں ہو سکتا. نو باڈی شوڈ بی جج آف ہز اون کاز. تو چوئی صاحب خود سپیکر ہیں، کسٹوڈین ہیں، ان کے انڈر یہ کمیٹی ہے. انہی کے دور میں یہ رولز تبدیل ہوئے تھے جس کے تحت 4 مہینے کی سزا دی جا سکتی ہے. میر صاحب دیکھیں، سزا دینے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے فورم کی بات ہے. آئین پاکستان یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کو اگر چارج کر کے ٹرائل کرنا ہے جس میں کہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، چاہے وہ فوجداری ہو یا سول نوعیت کا ہو، اسے آپ فری ٹرائل دیں گے، فیئر ٹرائل دیں گے. اب دیکھیے، آپ خود ہی مدعی ہیں، خود ہی منصف بن کے اگر اس طرح کا کام کریں گے تو کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو اس کو اپروو کرے، اور یہ ایک موک پروسیڈنگ ہوگی. میرا خیال ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اجتناب کریں گے، اس سے وہ ایسا کام نہیں کریں گے. کامران مرزا صاحب، آپ سینٹ کے ممبر ہیں، تو آپ کی ایک سینٹ کی ایک باڈی ہے جس کے سینیٹر محسن عزیز صاحب اس کے سربراہ ہیں. اس کمیٹی نے دی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر، اس کمیٹی کے سربراہ سینیٹر محسن عزیز صاحب نے کل پولیس اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے لوگوں کو طلب کیا ہے اپنے اجلاس میں، سینٹ باڈی سمنز پولیس ایڈمن آفیشلز ٹو ایکسپلین یوز آف فورس اگینسٹ PTI پروٹیسٹرز. تو سینٹ کی باڈی جو ہے اس کے چیئرمین نے اگر بلایا تو اس کے پاس تو اختیار ہوگا بلانے کا. ان کے پاس تو ویسے مجھے لگتا ہے سارے اختیار بادشاہ سلامت والے ہیں. ویسے جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا اب روتے تو ہوں گے، عمران پروجیکٹ کی. سر یہ مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ سینیٹر محسن عزیز صاحب نے IG کو بلا لیا ہے. یہ بادشاہ سلامت والے اختیارات ہمارے نہیں ہیں. نہیں ہیں. ہم کہاں سے بلا سکتے ہیں کہ IG کو سمن کریں اور اس میں کہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا تھا، کسی ایک سیاسی پارٹی کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیوں کیا تھا، وہ ان کے ماتحت نہیں. مجھے یاد ہے کامران صاحب، گستاخی معاف، جب رحمان ملک صاحب مرحوم جب اسی کمیٹی کے سربراہ تھے، اس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے سربراہ تھے، وہ بھی بلایا کرتے تھے، IG کو بھی بلاتے تھے. وہ خود جلوسوں کا حصہ نہیں تھے ہوتے میر صاحب، یہ خود جلوس کا حصہ ہے، پرچے ان پہ ہیں اور یہ خود ہی ملزم بلا کے بلوا رہے ہیں. پوچھ گچھ کی حد تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ کلپ ان کا چلوایا کہ ہم سمری ٹرائل کریں گے، 4 مہینے کی سزا دیں گے، یعنی انہوں نے سزا بھی اناؤنس کر دی. تو اس طرح کی دیکھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی، اس میں بہت سے ایسے ممبر ہیں جن پہ نیب میں مقدمات چل رہے ہوتے ہیں اور وہ چیئرمین نیب کو طلب کر لیتی ہے. تو اگر وہ بلا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بلا سکتے؟ بلوانے کی حد تک تو کوئی میرا خیال ہے کوئی چلو ٹھیک ہے مذائقہ نہیں ہوگا، مگر اگر آپ نے کسی معاملے میں انکوائر کرنا ہے، کوئی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، مگر اس سے اگر آگے بڑھ جائیں گے تو پھر وہ جو غلط ہو جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دنوں میں، آپ کے ساتھ اور آپ کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ 3 MNAs تھے، ان کو مارا پیٹا گیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی تو اس طرح پریولیج موو کیا تھا، مگر کچھ نہیں ہوا. پریولیج یہ تھا، پریولیج کسی اور سینس میں تھا. پریولیج یہ تھا کہ اس میں اس پریمزز میں کوئی پرمیشن کے بغیر، اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر، ڈیپٹی اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتا. وہ انٹر ہوئے تھے، وہ پریولیج جو تھا وہ وائلیٹ ہوا تھا. مگر وہ جلوس نکال کے آ رہے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ خونی انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ اگر کسی کو اگر روک لیا گیا تو میرا خیال ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. ہم تو پریمزز کے اندر تھے، ہماری پریمزز کے اندر لوگ گھسے تھے. اچھا وسیم سجاد صاحب، عمران خان صاحب نے آج پشاور میں ایک بکلا کنونشن سے خطاب کیا، اس میں وہ سپریم کورٹ سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں، سنیں وہ کیا تقاضا. سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رولنگ دیں، ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور آگے، کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی. جی، کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے اس طرح تقاضا کر سکتے ہیں پبلکلی کہ آپ ہمیں کور دیں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن جا سکتی ہے، اور جس قسم کی انہوں نے ذکر کیا ہے
یہ غالباً وہ جو 184(3) کی پٹیشن ہوتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا براہ راست اوریجنل اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک سپریم کورٹ اس میں جائے گی، کیا وہ کس قسم کا آرڈر کرے گی، یہ کہنا تو مشکل ہے. لیکن جو اگر پاسٹ پریسیڈنٹ دیکھا جائے تو میرا خیال کوئی اسپیکولیٹو قسم کا آرڈر شاید سپریم کورٹ کرنے سے گریز کرے گی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، اگر کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو کون سے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیا وہ ایک پبلک ایشو ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 184(3) کا اختیار ہے یہ کسی انڈیویجول کے رائٹس کا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے اور فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہے تو سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے. لیکن اسپیکولیٹو آرڈر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ گریز کرے. سو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اگر اس قسم کی پٹیشن آتی ہے تو سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتا ہے، کیا وہ جو بھی عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں اس قسم کا آرڈر کرنے کو وہ تیار ہے نہیں ہے، کیا وہ حکومت کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں یا حکومت کے جو اختیارات ہوتے ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. میرا خیال انتظار ہی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. وزیر قانون صاحب، آج عمران خان صاحب نے وکلا کنونشن میں ججز کو یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ شاید آپ کو معاف نہ کرے. ذرا الفاظ سنیں ان کے کیا ہیں. اپنے وکلا آپ کو اور اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، یہ ملک معاف نہیں کرے گا، آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کرے گے اگر آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا. اور سٹینڈ سب سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ کو لینا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بلا لیا ان کے کیسز، شریفوں کے کیسز اب سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے، مانیٹرنگ جج بنائے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میری ایک بڑی عاجزی سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پھر پاکستان کے جیل کھول دے. وہ بیچارے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے، چھوٹی چھوٹی چوریاں ان کو باہر چھوڑ دے باہر. اگر سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف مانیٹرنگ جج نہ لگائے تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیے میر صاحب، پہلے مانیٹرنگ جج لگا کے دیکھا، پھر وہ جو باتیں بعد میں نکلی اور ادارے کا جو میں کہتا ہوں تشخص اور اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. یہ تجربہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہا. دیکھیے، ایک طرف آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا 10A آنے کے بعد کہ آپ کو فیئر ٹرائل ملے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیشنز لیول کے اوپر جب مقدمہ چل رہا ہے تو سپریم کورٹ کو، جو کہ اصل میں ہائی کورٹ کا اختیار تو ہو سکتا ہے کسی حد تک، سپرنٹینڈنس اینڈ کنٹرول کا، سپرویژن کی حد تک، سپریم کورٹ نے نہ بہت شاذ و نادر کیسز میں ایسے کیا، جب کیا ہے تو وہ کنٹروورشل رہا. رہی بات خان صاحب کی دوسری گفتگو کی کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی، تو یہ تو وہ ضیاء الحق صاحب والا ریفرینڈم مجھے یاد آ گیا. معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں انہیں تاریخ بھی معاف کرے گی، انہیں اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں گے، انہیں پاکستان بھی معاف کرے گا، اور جو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وہ جیسے ریفرینڈم میں سوال تھا نا کہ اگر آپ پاکستان میں اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں اور اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں تو کیا اس صورت میں آپ کو ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ قبول ہے یا ان کی حکومت قبول ہے؟ تو اس طرح کے فرمائشیں نہ کرنی چاہیے. اور دوسرا، یہ زبان بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی تو یہ کالجوں کی دیواروں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں فلاں کو رہا کرو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش. تو یہ ڈیش 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 نہ کرے. یہ سابق وزیر اعظم ہے، انہیں اچھی گفتگو. یہ آپ لکھا کرتے تھے ریاض فتیانہ کے لیے. جی، ریاض فتیانہ کو رہا کرو ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش. وہ ان کے صدر تھے، یہ ان کے جنرل سیکرٹری تھے. اچھا کامران مرزا صاحب، یہ جو محمود خان صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آج کیا فرمایا، ذرا سنیں. کہ وہ رانا ہے کہ شانہ ہے کہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، بالکل سپیئر نہیں کریں گے. اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا. خیبر پختونخوا کی فورس وہ استعمال کریں گے، یعنی کہ اسلام آباد کی پولیس یا رینجرز یا ایف سی کے خلاف وہ استعمال کریں گے. تو ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. یہ تو اس پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو کوئی کانسٹیٹیوشن پروویژنز جو ہے نا انووک کرنے کی جو ہے نا وہ میرا خیال صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے تحت جو ہے وہ اس حکومت کو میرا خیال ہے کہ
روکا جا سکتا ہے یا کم از کم معطل تو کیا جا سکتا ہے. معطل کیا جا سکتا ہے, گورنر راج لگ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ تو بہت ایکسٹریم پوزیشن بہت ایکسٹریم پہ ہوگی, مگر ان کی زبان دیکھیے نا, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ زبان استعمال کر رہا ہے, ایک سابق وزیر اعظم ایک زبان استعمال کر رہا ہے, پروٹیکشن مانگ رہا ہے سپریم کورٹ سے, پٹیشن فائل نہیں ہوئی ہے, جلسے میں پروٹیکشن مانگ رہا ہے. آپ نے تو بہت سارے انقلاب سنے بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہوں گے شاید. کبھی آپ نے کسی انقلابی کو آج تک اس طرح سے جو ہے نا سپریم کورٹوں سے یا ہائی کورٹوں سے پروٹیکشن لے کے آتے دیکھا ہے انقلاب کے لیے؟ کبھی آپ نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا کہ انقلاب کو سپریم کورٹ کی پروٹیکشن کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں جو انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انقلاب کبھی سپریم کورٹ کی پروٹیکشن سے بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. لیکن وسیم سجاد صاحب, یہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو تھریٹ کر رہا ہے, اس پر آپ بطور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے کیا کہیں گے؟ یہ جی بالکل نامناسب ہے, اور آئین کا منشا تو یہ ہے کہ صوبے جتنے بھی ہیں وہ فیڈرل لاز کا احترام کریں گے اور فیڈرل لاز میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے یہ بہت ہی نامناسب ہے, آئین کے خلاف ہے, اور اس پہ اگر کوئی آئینی کارروائی ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ہی اس قسم کے سوالات اٹھائے گی. اگر یہ پروٹیکشن کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوالات اٹھیں گے کہ جی اگر آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بیانات دیے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ سوالات خود بخود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن وزیر قانون صاحب عمران خان صاحب کا اور محمود خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم ایک پرامن جلوس لے کے آ رہے تھے اور آپ نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے, آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا, آپ نے ہم پہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے, آپ نے لاٹھیاں چلائیں, آپ نے خواتین کو مارا, تو آپ نے توہین عدالت بھی کی ہے اور آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور آپ نے آئین بھی توڑا ہے. دیکھیے حامد میر صاحب, امور سلطنت یا ریاست چلانے کے لیے حکومت کا ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے اور اس کو پھر قانون کی اور آئین کی جو ہے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اس جو مسلح جتھے بندی کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی تھی اس کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اداروں نے قانون کا سہارا لیا. یہاں پہ 144 کا بھی نفاذ تھا. اس کے باوجود جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 184(3) میں یہ آرڈر پاس کیا کہ آپ فلاں جگہ کے اوپر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں اور اس کے ٹی او آرز طے کر لیں بعد میں, اور ہم وہی ٹی او آرز لے کے گئے 34 ٹی او آرز جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جب درخواست کی تھی جی او آئی کی طرف سے, جن دنوں میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا, تو وہ 34 نکات جو تھے وہ منوائے گئے تھے جے یو آئی سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے. خان صاحب نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے احترام میں ہر وہ کام کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا قانون کے مطابق. انہوں نے وعدہ خلافی کی جو کہ ان کے وکلاء نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم انسٹرکشنز لے کے وہی کریں گے. وہ نہ صرف وہ جو سیکٹر 9 سے آگے نکلے بلکہ انہوں نے ریڈ زون, جس کے بارے میں سپریم کورٹ ارلیئر راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں بھی آرڈر کر چکی تھی اور 2014 کے دھرنے میں سیکھے ہوئے سبق کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں جہاں پہ یہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی فرما رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے ریڈ زون میں آنے سے روکا تھا تو خان صاحب تو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ میں ڈی چوک جاؤں گا, تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں تو ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خان صاحب سے پہلے یہ کنٹیمپٹ میں جواب مانگے گی, یہ معاملہ طے کرے گی, اور بعد میں جو خان صاحب کی اگلی فرمائشیں ہیں وہ بعد میں پوری ہونی چاہیے. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. یا تو سپریم کورٹ, یہ سیاسی لڑائی ہے, یا سپریم کورٹ کو اس میں آنا نہیں چاہیے تھا. اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اس میں مناسب آرڈر پاس کرتے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ نے اس کے بعد اسلام آباد کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک قانون اس کے لیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور یہ دو پولیٹیکل فورسز. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 دن میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں 16 مقدمات درج کیے ہیں مختلف دفعات کے تحت. آپ نے تو کوئی کارروائی نہیں کی ان لوگوں کے خلاف. میر صاحب دیکھیے, آپ خود کارروائی نہیں کر رہے اور آپ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کارروائی کرو. کارروائی دیکھیے, کارروائی ان اداروں کی ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں. پرچہ درج کرنے کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ان کے گرفتار کر لیں, دروازوں پہ دستک دے دیں. تو آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے. وہ اپنی قانونی کارروائی کریں گے. اگر گرفتاریاں ضروری سمجھی تفتیشی افسران نے تو وہ ضرور کرے.
قانون انہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن حکومتی دباؤ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اچھا، میں نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اپنے استعفے واپس لے سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی ڈسکشن ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اندر کہ استعفے واپس لے لیے جائیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم واپس نہیں لیں گے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں واپس لیے بھی جا سکتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے 131 مستعفی ارکان کو 6 جون کو طلب کیا ہے، اور ان کو سب کو ایک ہی دفعہ طلب نہیں کیا گیا، 30 ارکان جو ہیں ان کو گروپس کی صورت میں طلب کیا گیا، اور ان سے ویریفیکیشن کی جائے گی کہ یہ جو آپ کا استعفیٰ ہے کیا آپ نے اپنی مرضی سے دیا۔ اب اس جب سے اسپیکر آفس کی طرف سے یہ بلایا گیا ہے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو، تو پی ٹی آئی کے اندر ایک گفتگو، ایک بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس پہ کیا قانونی پوزیشن ہے؟ کامران مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی والے اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب قومی اسمبلی میں واپس جانا ہے، تو وہ اسپیکر کے سامنے جا کے کیا کہیں گے کہ یہ جو ہمارے استعفے آئے ہیں یہ صحیح نہیں تھے؟ نہیں، وہ ایک تو استعفے یہ ٹائپڈ ہیں تو یہ ہاتھ سے لکھے جانے چاہیے، وہ ہاتھ سے نہیں لکھے۔ کیا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وسیم صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کوئی بھی اس میں استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، سائنڈ ہے، اور اس میں کچھ استعفے جو ہے نا وہ سائن بھی جو ہے نا میرا خیال ہے خود میں آپ کے کر لوں آپ میرے کر لیں، اس طرح سے کچھ ہیں اس میں۔ تو بہرحال چونکہ وہ ایک لیگل ہچ ہے اس میں، ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے، اسی پہ ریجیکٹ ہو جائیں گے اگر وہ آ کے جوائن کرنا چاہیں، اور میرا خیال ہے ان کے بھی مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں بھی ہے۔ تو آپ کا مشورہ یہ ہے تحریک انصاف والوں کو کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں؟ واپس آئیں، آ کے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اس کی ان کو ایک سیاسی قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی؟ کہا جائے گا کہ پوری پی ٹی آئی نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ تو پہلے بھی لیا تھا 126 دن تنخواہوں کے ساتھ، ابھی بھی تنخواہوں کے ساتھ، لاجز میں آج بھی یہ رہ رہے ہیں، اس میں 7,000 ابھی بھی لاجز میں آج ابھی بھی لاجز میں رہ رہے ہیں، سارے رہ رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے دیکھا کہ کچھ سابق وزراء حضرات ابھی آج کل ابھی بھی وہ منسٹرز کالونی میں بھی رہتے ہیں، منسٹر کالونی میں بھی ہوں گے، ادھر تو رہ رہے ہیں، ادھر تو چونکہ میں اچھا ادھر وسیم ہوں تو سیاح میں صاحب دیکھتا یہ ہوں کیا یہ اس میں قانونی پوزیشن کیا ہے کہ فرض کریں کہ فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا اور تقریر کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی قومی اسمبلی میں تمہاری ایسی کی تیسی، اب ہم جا رہے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ پھر وہ جائیں اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہیں گے جی وہ میرا استعفیٰ جو ہے وہ ٹائپڈ ہے تو میں نے ہاتھ سے نہیں لکھا، واپس لے لیں۔ اس کے دو پہلو ہیں جی، ایک تو سیاسی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے تقریریں کی ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، اس کا ایک سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، سیاسی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے تو یہ اب ان کو ایک پارٹی لیول پہ سوچنا پڑے گا کہ بھی یہ استعفے دینے سے ان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ پچھلے 10-12 دن میں ان کی عدم موجودگی میں بڑے اہم قوانین بھی پاس ہو گئے، ان کی کوئی ان پٹ نہیں تھی۔ پھر کچھ اہم تقرریاں ایسی ہیں، مثلا الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، چیئرمین نیب کی تقرری ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن اگر ہوتی ان کی تو ان کا ان پٹ ہوتا، ان کا ایک نقطۂ نظر سامنے آ جاتا، اگر وہ اس کو تسلیم نہ کرتے عدالت بھی جا سکتے تھے۔ اب میرا خیال میں عدالت بھی نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا۔ تو اگر وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں، کیونکہ جتنی دیر اسمبلی چلنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کچھ عرصہ چلے جو موجودہ حالات بتا رہے ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے ان کو نقصان ہوگا۔ اگر یہ ہوں گے تو ان کی ایک سیاسی موجودگی بھی رہے گی، انفلوئنس بھی کر سکیں گے، انٹرم گورنمنٹس کے سلسلے میں بھی ان کا ایک رول ہوگا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس آتی ہے تو اس کا تحریک انصاف کو فائدہ اور حکومت کو نقصان ہے؟ نہیں، نقصان کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استعفے واپس لینے میں قانونی پوزیشن کیا ہے، اس میں بہت سارا اختیار اسپیکر کو مل جاتا ہے۔ یہ جا کے ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے غلط فہمی میں دی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ قانونی حکم ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت سارا اختیار اسپیکر کو آ جاتا ہے اور اسپیکر کی ثوابدید ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیکر ان حالات میں اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ استعفے ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ اتنی زیادہ بائی الیکشن ہونا بھی حکومت کے لیے، سارے نظام کے لیے کوئی اچھی چیز بات نہیں ہوگی کہ 1.5 سال رہ گیا ہے اور 100 سے زیادہ بائی الیکشنز ہو رہی ہیں،
تو یہ میرے خیال میں کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا. جی آدم نذیر تارڑ صاحب، اب گورنر پنجاب کا تقرر بھی ہو گیا ہے اور بلیغ الرحمان صاحب حلف اٹھا لیں گے، اور اگر یہ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں یہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں اچھا ہے جی، نارمل ہونی چاہیے. استعفوں کے بارے میں میری تھوڑی سی رائے ہے. میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تو تحریری استعفوں کے ساتھ ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ انہیں کنفرم کیا ہوا ہے، جو آپ نے کہا تھا، جن میں عمران خان صاحب ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، شیریں مزاری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، 7-8 لوگ ہیں. ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں دروازے بند ہو چکے ہیں قانوناً، کیونکہ انہوں نے اپنے اس تحریری استعفے کو فلور آف دا ہاؤس پہ کنفرم کیا اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے. وہ تو اسپیکر صاحب ایسے وزاداری کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی قانونی وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے سردار ریاض صادق صاحب نے کیا تھا. اس میں کوئی قانونی اور آئینی ان کے ریورسل. آپ نے ویسے لفظ وزاداری کا استعمال کیا کیونکہ آپ ایک وزادار آدمی ہیں. میں کیونکہ ایک صحافی ہوں اور مجھے دشمن بنانے کا بہت شوق ہے، دوستوں کو اپنا مخالف بنانے کا بہت شوق ہے. میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ایک غیر آئینی کام کر رہے ہیں. ہاں میں بالکل سمجھتا ہوں، اتفاق کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ ان کی حد تک تو دیکھیں قانون اور آئین بڑا کلیئر ہے. اور وسیم صاحب بھی اس کو میرے خیال میں اگر یہ سچویشن وسیم سجاد صاحب کے سامنے ایگزیکٹلی رکھی جائے تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ انہوں نے استعفے نہ صرف کے دیے بلکہ فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو کنفرم کر. تو عمران خان، شاہ محمود قریشی، 6-7 لوگ ان لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے استعفے ہو چکے ہیں. جی ان کے استعفے اس لیے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہم مستعفی ہوتے ہیں اور ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ سینٹٹی ہے جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی جائے. تو اس میں اب یہ بھی تو ہے نا کہ پھر اگر یہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے راجہ ریاض صاحب کا کیا بنے گا؟ راجہ ریاض صاحب وہ ایک ڈیموکریٹ گروپ ہے، ان کو وہ 4 سچویشنز کے علاوہ کوئی اور سچویشن نہیں ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے ہٹ کے کو بات کرنی ہے. وہ 20-25 لوگ ہیں، اور وہ تو دیکھیں پچھلی حکومت کا تھا ایشو کہ خان صاحب نے 6-7 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت کی. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اپنے 24-25 با اعتماد ساتھیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں. ادھر اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی انہیں چھوڑ چکے ہیں، جو کہ 11 اور 2 13 14 اتحادی انہیں چھوڑ چکے ہیں. 21-22 ان کے اپنے ساتھی ہیں انہیں چھوڑ چکے ہیں. جی ڈی اے روز فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بوانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی نہیں ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی اور انڈیپینڈنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. اور پھر وہ جب ایک ہیڈ لیس ہجوم واپس آئے گا تو وہ بھی ایک عجیب سی صورتحال. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے واپس آ سکتے ہیں، بٹ مائنس عمران خان، مائنس شاہ محمود قریشی، مائنس فواد چودھری، مائنس شیریں مزاری. جی میں گریس مارکس دینا چاہتا ہوں، میں اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی اصول بنائیں، اور اصول یہ ہے کہ ہاتھ سے چونکہ لکھے ہوئے نہیں ہیں سب کو رد کریں اور ان کو. میرا خیال ہے وسیم سجاد صاحب آپ یہی چاہتے ہیں کہ سب کو آنے دیں. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ استحکام آ جائے گا سیاست میں. اگلے 6-7-8 مہینے بہتر طریقے سے گزر جائیں گے اور ہمارا پارلیمانی نظام چلتا رہے گا، کیونکہ اس طرح بہت زیادہ ہیجان آ جائے گا. تو میں تو اس نقطۂ نظر یہ سیاسی بات کر رہے ہیں، آپ قانونی بات کر رہے ہیں. اور میں دونوں بڑے ہیں جی، میرے تو بھائی ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں. اچھا ان کا ماننا، آپ اتنے فلیکسیبل ہیں، ان کا ماننا زیادہ ضروری ہے. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اتنی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں. اور میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے پروڈیوسر بار بار کہہ رہا ہے بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آج بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوا ہے جس میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ سب پر بازی لے گئے ہیں. 32 اضلاع کے 4,456 شہری اور دیہی وارڈز میں آج پولنگ ہوئی ہے اور تقریباً 1,487 آزاد امیدوار جو ہیں وہ بازی لے گئے. جے یو آئی نے 260 سیٹیں حاصل کی ہیں، باپ نے 213، نیشنل پارٹی نے 100، پشتونخوا میب نے 95، پیپلز پارٹی 58، بی این پی مینگل 79، بی این پی عوامی 43، اے این پی 24، پی ٹی آئی 23، جمہوری وطن پارٹی 18 اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے 15 سیٹیں حاصل کی ہیں. اور کچھ تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں. لیکن کامران مرزا صاحب آپ کا صوبہ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر بلوچستان جو کہ ایک بڑا حساس صوبہ ہے وہاں پہ الیکشن کروا سکتا ہے تو یہ بائی الیکشن بھی کروا سکتا ہے.
قومی اسمبلی اور وہ کروا سکتا ہے یقیناً. میں ایک کریکشن کر دوں, JUI کی 460 سیٹیں ہیں اس وقت تک. اچھا اب 460 ہو 460 ہیں, اور پارٹیز میں جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ, آپ نے بھی پہلے نمبر پہ بتایا, مگر 460 تک اب تک رزلٹ آ گیا تھا. سب سے زیادہ سیٹیں ہماری ہیں. تو کیپیسٹی موجود ہے. انفیکٹ مسئلہ کیپیسٹی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کے یہاں سے فارٹا مرجر کے بعد جو ہے وہ 5 سیٹیں شاید کم ہو گئی ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں. آپ کی سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی. جب سینسس نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ریکوائرڈ ہے. ڈی لیمیٹیشن جب ہوگی تو ظاہر ہے اس کے بعد کہیں حلقے بڑھ جائیں گے, کہیں حلقے کم ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے نا ان کو ٹائم چاہیے تھا, اور اس کے لیے وہ خطوط لکھتے رہے. میرے خیال 12 یا 16 خط. بائی الیکشن تو کروا سکتے ہیں وہ بائی الیکشن ہو سکتے ہیں. جنرل الیکشن میں پرابلم ہے. جنرل الیکشن میں پرابلم ہے. بائی الیکشن اور اس میں بہت سے قانونی معاملات ہیں. اس میں میں اعظم ندی تارڑ صاحب پوری ایک آپ کے ساتھ نشست کروں گا کہ کیونکہ وہ جو جنرل الیکشن اگر آپ نے اس سال کروانا ہے جو کچھ لوگ چاہتے ہیں تو اس میں بہت بڑے قانونی نکات ہیں جن پہ بات ہی نہیں ہو رہی, اور شاید عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وسیم سجاد صاحب, شروع میں نے بات کی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ جو شہباز شریف صاحب کی لاپتہ افراد کو ریکور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی کچھ کر سکے گی؟ جی یہ ایک بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ یہ لاپتہ افراد کے بارے میں کافی عرصے سے بڑی پریشانی ہے, خصوصاً بلوچستان کے صوبے میں. اور ہر پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو اٹھاتی رہی ہے. اور اس میں جاوید اقبال صاحب کی کمیشن بنی تھی, لیکن کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ یا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی. اب لاء منسٹر صاحب تارڑ صاحب کے پریزیڈنٹ شپ کے تحت ایک نئی کمیٹی بنی ہے, تو ساری سیاسی پارٹیز بھی آن بورڈ ہیں, سب چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو. تو مجھے امید ہے کہ اس دفعہ شاید کچھ اس میں پروگرس ہے. معاملہ بہت پیچیدہ ہے, بہت مشکل ہے, لیکن امید ہے کہ شاید بہتری ہو جائے, اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے پارٹیسپیٹ یہ بات ہے. صرف مجھے ون لائنر, تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں اس معاملے میں؟ جی دیکھیے, اس پہ بہت تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی تھی کیبنٹ میں. تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہ ڈسکشن ہونے کے بعد کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ کو آپٹ بھی کریں گے, اور ساتھ میں کیبنٹ میں یہ تجویز بھی تھی کہ جب سفارشات مرتب ہوں اس سے پہلے پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے, جس میں عسکری اداروں کے سربراہ بھی آتے ہیں, انہیں بھی بلایا جائے, وہ سیشن بھی ان کیمرہ ہو, اور اس کے بعد تجاویز جو ہیں وہ فائنل کر کے تو ان کی کوئی شکل نکالی جائے. اور ایک بات میں کروں گا کہ اس تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی یہ آرڈر کیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ کمیٹی بھی بنائی گئی, اور کیبنٹ کی اپنی پہلی میٹنگ میں بھی یہ آواز تھی. پرسوں ایک ڈیسیژن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی انٹرم آرڈر جاری کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ بہت پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, لیکن انہوں نے بہت بیلنس کیا ہے ہمیشہ. جو پارلیمان کی سپریمیسی ہے اس کو بھی انہوں نے بہت توقیر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اب اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کا انتظار کریں گے, تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا سارے لوگ حل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا, ہم نے ہر صوبے سے وہ جماعتیں بھی ہیں جو کہ جن کا شروع سے یہ اعتراض رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں مل رہے. تو اللہ کرے گا, اتنی بڑی گورنمنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس سال الیکشن کروایا جائے, اس کو چاہیے کہ کچھ بہت اہم قانونی اور آئینی معاملات ہیں اس پہ غور کرے. اس سال الیکشن کے راستے میں بہت سے قانونی اور آئینی رکاوٹیں حائل ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کل یا پرسوں, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.